اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے قصے کا عنوان ہے ایک تلخ سچائی، یعنی ایک کڑوی سچائی۔ آج کا قصہ یہ سچا قصہ ہے، ریئل سٹوری ہے۔ افریقہ کے کسی شہر کے کسی محلے کی مسجد میں ایک امام رہتے تھے۔ امام صاحب کئی سالوں سے مسجد کا کام کر رہے تھے، امامت کر رہے تھے۔ آپ سب تو جانتے ہی ہیں کہ ہر سال رمضان میں لوگ امام صاحب کو بڑی عزت کے ساتھ افطاری کراتے ہیں۔ اس کی باقاعدہ ہر گھر کی باری آتی ہے۔ تو محلے کے ایک شخص نے بڑی محبت کے ساتھ امام صاحب کی دعوت کی۔ امام صاحب نے بھی بڑی خوش دلی سے دعوت قبول کر لی اور امام صاحب اس شخص کے گھر کھانا کھانے پہنچے۔ اس شخص نے امام صاحب کی اچھی طرح سے میزبانی کی، کھانا وانا کھلایا، اور امام صاحب نے بھی کھانا کھا کر بہت ساری دعائیں دی اور وہاں سے چلے گئے۔ اس شخص کی جو بیوی تھی اس مہمان خانے کی صفائی کر رہی تھی۔ صفائی کے دوران اس کو یاد آیا کہ اس نے وہاں کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے، اب وہ وہاں پر نہیں تھے۔ اس نے اپنے شوہر سے پوچھا، میں نے یہاں پر کچھ پیسے رکھے تھے، کیا آپ نے لیے؟ اس نے کہا، نہیں میں نے تو نہیں لیے۔ تو پھر کس نے لیے؟ یہاں میرے اور آپ کے اور امام صاحب کے علاوہ کوئی بھی نہیں آیا۔ بہرحال دونوں میاں بیوی میں اس بات کو لے کر خوب بحث مباحثہ ہوا اور تکرار ہوئی۔ بعد میں دونوں نے سوچا کہ کہیں امام صاحب نے تو نہیں لیے۔ جب دونوں اس نتیجے پر پہنچے تو دونوں کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جس امام کے پیچھے ہم روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، واعظ و خطبات سنتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، وہ چور کیسے ہو سکتے ہیں؟ خیر، ان کو شاید ان پیسوں کی ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے ایسا کیا۔ شاید مانگنے میں شرم محسوس کی ہوگی۔ یہ سوچ کر دونوں خاموش ہو گئے اور اس بات کو بھی چھپا لیا۔ اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا اور وہ شخص بھی امام صاحب سے دور دور رہنے لگا۔ ایسا کرتے کرتے 1 سال گزر گیا۔ پھر اگلا رمضان آیا، پھر لوگوں نے دعوتیں دینا شروع کر دیا۔ پھر اس شخص کی باری آئی۔ اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا، دیکھو امام صاحب کی پھر سے دعوتیں شروع ہو گئی ہیں، ہم کو کیا کرنا چاہیے، کیا دعوت دیں یا نہ دیں؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ دیکھو اس بات کو 1 سال گزر گیا ہے، ہم انہیں معاف کر دیتے ہیں اور دعوت کرتے ہیں۔ وہ شخص امام صاحب کے پاس گیا اور کھانے کی دعوت دی، تو امام صاحب نے بھی ہر بار کی طرح ان کی دعوت کو قبول کر لیے اور اس شخص کے گھر دعوت کھانے آئے۔ کھانے کے دوران باتوں میں اس شخص نے امام صاحب سے پوچھا، امام صاحب آپ نے مجھے نوٹس کیا کہ میں آپ سے 1 سال سے بات نہیں کی، آپ کو سلام تک نہیں کیا؟ امام صاحب نے کہا، ہاں میں نے غور کیا تھا کہ تم مجھ سے دور دور رہنے لگے تھے، کیوں، کیا بات ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ پچھلے سال جب ہم نے آپ کی دعوت کی تھی، آپ ہمارے گھر مہمان بن کر آئے تھے۔ ہاں مجھے یاد ہے، تب یہاں پر کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے، کیا آپ نے لیے؟ اس وقت یہاں آپ کے اور میرے سوا کوئی نہیں تھا۔ تو امام صاحب نے کہا، ہاں میں نے وہ پیسے دیکھے تھے، کیا وہ پیسے آپ نے لیے؟ امام صاحب نے کہا، ہاں میں نے لیے تھے، کیا وہ آپ کو نہیں ملے؟ یہ کہہ کر وہ امام صاحب رونے لگ گئے۔ تو شخص نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ہم نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی کہ آپ نے پیسے چوری کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ آپ نے مجھ پر چوری کا الزام لگایا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اس بات کو پورا 1 سال گزر گیا اور وہ پیسے آپ کو نہیں ملے۔ دراصل اس دن زوردار ہوا کی وجہ سے وہ پیسے نیچے گر گئے تھے، میں نے اٹھا کر قرآن شریف میں رکھ دیے، اگر آپ قرآن شریف کو کھول کر دیکھتے تو پیسے آپ کو مل جاتے۔ یہ سن کر وہ شخص فوراً قرآن مجید کی طرف گیا اور کھول کر دیکھا تو اس میں پیسے جیسے کہ تیسے موجود تھے۔ تو امام صاحب نے کہا، افسوس کہ آپ نے قرآن شریف کو پڑھنے کے لیے بھی نہیں کھولا، اگر کھولتے تو آپ کو وہ پیسے وہیں مل جاتے۔ سچ ہے دوستو، یہ ایک تلخ سچائی ہے ہم مسلمانوں کی کہ ہم اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں، اتنے بزی ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنے خالق کے فرمان کو پڑھنے کی فرصت نہیں ہے۔ ہم جاننا ضروری ہی نہیں سمجھتے کہ ہمارے اللہ نے ہمارے لیے کیا پیغام بھیجا ہے، زندگی گزارنے کا کون سا طریقہ بتایا ہے۔ قرآن مجید کو عربی میں پڑھنے کے بجائے اردو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، یا جو زبان آپ جانتے ہیں، کنڑ، انگلش، ہندی، جو زبان آپ کو آسان دکھتی ہے اس میں پڑھیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا ہے
کہ 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، قرآن شریف اور حدیث کو۔ اصل میں ہم نے قرآن کے ادب میں قرآن کو اتنا اونچائی پر رکھ دیا کہ وہاں تک ہمارا ہاتھ تک نہیں پہنچتا۔ ہم نے صرف مردوں کے بخشنے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں کیا پتہ ہے کہ قرآن شریف تو اللہ تعالیٰ نے زندوں کے لیے اتارا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس قصے سے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ آج سے ہی ہم ایک پختہ عزم کریں کہ قرآن شریف کو اردو ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ اگر پڑھنا نہیں آتا تو دوسروں سے، جو پڑھنے والے ہیں، ان سے سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے آڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔